ہر قوم کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جو ان کے لیے سبق اور تنبیہ بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی کہانیاں بیان کی تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غلطیوں سے بچے جو ان سے پہلے والوں نے کی۔ انہی میں سے ایک قصہ قوم عاد کا ہے جو اپنی طاقت، اپنی شان و شوکت اور اپنے غرور کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور تکبر میں آ گئے تو ان پر عذاب ٹوٹ پڑا۔ اور یہی وہ موقع ہے جہاں یہ قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ہمیں یاد دلایا کہ سابقہ اقوام کے انجام کو پڑھو اور ان سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ جو راستہ وہ اختیار کریں گے اگر ہم بھی وہی چلیں تو انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ قرآن عزیز میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر 7 بار آیا ہے، جبکہ قوم عاد کا ذکر 9 صورتوں میں ہوا ہے۔ عاد عرب کے قدیم قبیلہ یا امم سامیہ کے صاحب قوت و اقتدار افراد کی جماعت کا نام ہے۔ عرب کے قدیم باشندے کثرت افراد و قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت اور سطوت جماعت کی حیثیت میں تھے، جو عرب سے نکل کر شام، مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور وہاں زبردست حکومتیں قائم کی۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحلوں سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت، جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلوت کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیح تھے، اور ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوت، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے اور اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوشیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک ہی خدا کے ہاتھ میں ہے۔
اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع کرو، وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ اگر آپ کو حضرت ہود کے قصے پہ مبنی قسط نمبر 1 پسند آئی ہے تو ہمارے چینل داستان گھر کو سبسکرائب کریں اور اگلی قسط دیکھنے کے لیے انتظار کریں۔ لائک اور شیئر کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔